ہمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، صحرا 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 کو کائنات کا مرکز بنا لیا، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اور کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو وسعت دامان مصطفیٰ، سائے 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 نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اور اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، جس کو بھی حضور نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی حضور نے اپنا بنا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا۔
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں شروع ہونے والا یہ مبارک سلسلہ مقامات مقدسہ، آج اس کی 7ویں مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے. دنیا کے وہ مقامات جو خاص نسبت رکھتے ہیں وہ مقامات مقدسہ کہلاتے ہیں، اور ان جگہوں کے ساتھ چونکہ ہمارے ایمانی، روحانی جذبات اور تعلقات جڑے ہوئے ہیں، ان جگہوں کا تذکرہ، ان کا تعارف، ان کو دیکھنا اور ان کی حقیقت اور حیثیت سے واقف ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے باعث خیر و برکت ہے. حرمین الشریفین سے بات شروع کی، اور پھر آپ کے سامنے بات آئی کہ مسجد حرام جس میں اللہ پاک کا گھر ہے، جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اسی بیت اللہ کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو مقدس جگہ ہیں، اور جن کی ایک تاریخ ہے، جن کا بڑا تعلق ہے ہماری ایمانی زندگی سے اور آخرت کی زندگی سے. مختلف چیزیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مفتاح الکعبہ، پھر مصلی جبرائیل اور پھر حتیم پر. خانہ کعبہ کی چابی سے متعلق، اور حرم کا ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مصلی جبرائیل، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہاں نماز پڑھی اور پڑھائی. تیسری جگہ جو ہے وہ آج کی مجلس میں ہے، وہ حتیم کہلاتی ہے، جو خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے. آج انشاءاللہ ان تین پر بات کرتے ہیں. جی جناب، حجاز مقدس پہ بات چل رہی ہے، اور اس میں اس وقت ہم مکہ مکرمہ پر بات ہو رہی ہے. جی مکہ مکرمہ میں خاص خانہ کعبہ سے متعلق بات آ چکی ہے. مسجد حرام کی متفرق جگہوں سے متعلق بات چل رہی ہے. جی ان میں سے ہم نے حجر اسود پہ، ملتزم پہ، باب الکعبہ پہ بات کر لی ہے. میں نے عرض کیا کہ آج ہم کتنی چیزوں پہ بات کریں گے؟ 3 چیزوں پر: خانہ کعبہ کی چابی پر، مصلی جبرائیل پر، اور حتیم پر. جی پہلی بات آج کی مجلس کی وہ ہے مفتاح الکعبہ، یعنی خانہ کعبہ کی چابی. چونکہ آپ کے سامنے بات آئی کہ ہر
قیمتی مکان اور ہر خوبصورت جگہ کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے. پھر اس دروازے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس جگہ کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اس میں ایک تالا لگتا ہے، ایک چابی ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں گھروں کے دروازے ہیں، دکان کے دروازے ہیں، مساجد کے دروازے ہیں. مقصد کیا ہے کہ وہ محفوظ رہے. پھر اس کو ایک تالا لگتا ہے، اس تالے کی ایک چابی ہوتی ہے. یہ چابی ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چابی ہر ایک کو، ہر کس و ناکس کو دے دی گئی تو پھر تو تالے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ چابی اسی کو دیں گے جن پر آپ کا اعتماد ہوگا. تو خانہ کعبہ کی چابی کب سے اس کا رواج ہوا، اب کس کے پاس ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے، یہ آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی اہم باتیں آ جائیں گی. خانہ کعبہ کے دروازے پر قفل، قفل کس کو کہتے ہیں دوستو؟ تالے کو. قفل اور چابی کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے، اس لیے کہ ہر قیمتی اور مقدس مقام کی حفاظت یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے. پھر جب بیت اللہ کی بات ہو تو کلید یعنی چابی کی کیا شان ہوگی، اور کتنے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس کلید برداری کی خدمت ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ لفظ کلید جو ہے نا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو. کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اس لیے جو لفظ آتا ہے نا، خانہ کعبہ کے کلید بردار آئے ہوئے ہیں، یا ہم نے آج خانہ کعبہ کے کلید بردار سے ملاقات کیا جن کے پاس چابی موجود ہے اس کی. جی، چار باتیں اس سے متعلق ہم کریں گے کہ کلید برداری کی سعادت کے حاملین وہ کون لوگ رہے ہیں کہ جن کے پاس یہ خوش نصیبی تھی. فتح مکہ کے دن کلید کعبہ کی ذمہ داری کس کے حوالے ہوئی؟ خانہ کعبہ کی صفائی، پھر آپ علیہ السلام کا ایک تاریخی خطبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کہ چابی مجھے دی جائے، اور اس موقع پر قرآن کی آیت کا نزول. یہ چار باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی. جی، یہ خانہ کعبہ کی چابی کی تصویر ہے. جو موجودہ چابی کا نظم ہے وہ اس شکل کے اندر ہے. یہ چابی ہے اور یہ اس کے رکھنے کے لیے ایک آلہ بنایا گیا ہے. جی، کلید برداری کی سعادت کے حاملین لوگ کون ہیں، کن کن کے پاس یہ چابی رہی ہے دوستو؟ اب غور کریں گے. تاریخ الکعبہ یہ ایک مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سب سے پہلے یہ منصب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہا. کن کے پاس؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کو ملا. کس بیٹے کو یہ نام واضح نہیں. ان کے انتقال کے بعد عرب میں مشہور قبیلہ تھا جرہم، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بھی تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبیلہ جرہم کو ملا. قبیلہ جرہم کے بعد قبیلہ خزاعہ کے پاس آیا، اور قبیلہ خزاعہ کے پاس طویل عرصہ رہا. صدیوں بعد یہ منصب خزاعہ سے کہاں منتقل ہوا؟ قصی ابن کلاب ابن مرہ. یہ حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں یہ نام آتا ہے آپ کے داداؤں میں. غور سے سنیے گا. قصی ابن کلاب ابن مرہ. قصی کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے میراث تقسیم کی. قصی نے تقسیم میراث کے وقت یہ جو چابی تھی اپنے ایک بیٹے کو دی. اس بیٹے کا نام تھا عبد الدار. کیا نام تھا دوستو؟ عبد الدار نام تھا. عبد الدار کے بعد ابو طلحہ عبداللہ ابن عبد العزہ ابن عثمان ابن عبد الدار، ان کے پاس یہ منصب آیا. اور ابو طلحہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عثمان کو مل گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہ دو لفظ نام ذہن میں رکھیں گے. آغاز ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور آخری مرحلے میں یہ چابی کن کے پاس آئی؟ عثمان، جو بعد میں صحابی بنے، حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب سے آخر میں یہ چابی عثمان کے پاس آئی، لیکن یہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ ہے رضی اللہ عنہ. جی،
فتح مکہ کے دن کلید کعبہ کی ذمہ داری کی تفویض. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو مکی زندگی کے شروع کے سال تھے یہ بڑے سخت سال تھے. تو ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے میں اندر جانے کے لیے چابی مانگی. یہ چابی کس کے پاس تھی؟ عثمان کے پاس تھی. اس وقت یہ صحابی نہیں بنے نا، اس وقت یہ صحابی نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا کہ میں چابی آپ کو نہیں دیتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت ٹوٹا. آپ نے فرمایا عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عنایت کر دوں گا، یہ وقت ضرور آئے گا. چنانچہ وقت گزرا، ہجرت ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اب آپ علیہ السلام فاتح بن کے آئے، اب تو ہر چیز پر غلبہ ہے، اختیار ہے. فتح مکہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بلایا. ان کا پورا نام کیا میں نے عرض کیا؟ عثمان ابن ابی طلحہ، یہ یاد رکھیں. اب بلایا اور وہ چابی مانگی کہ ہاں بھئی وہ چابی دے دو. اب تو انکار نہیں کر سکتے. جب وہ دینے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ چابی مجھے دے دیں. کیوں؟ تاکہ زمزم کے ساتھ ساتھ یہ خدمت بھی ہماری ہو جائے. جو حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت تھی یہ طویل عرصہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کے پاس تھی اور اس پر یہ فخر کرتے تھے، سعادت کی بات تھی. آج ایک دوسری سعادت بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک خدمت پہلے سے ہمارے پاس ہے، یہ چابی کی خدمت بھی آپ مجھے دے دیں تاکہ میرے پاس ہو جائے. جب یہ بات سنی تو یہ سن کر عثمان نے ہاتھ روک لیا. آپ علیہ السلام کو تو دے رہے تھے، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مانگی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا. پھر حضرت عباس نے کہا کہ مجھے دے دیں، انہوں نے پھر ہاتھ پیچھے کیا. پھر حضرت عباس نے کہا دے دیں، انہوں نے پھر ہاتھ پیچھے کیا. 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ جب دینے لگتے آپ علیہ السلام کو، حضرت عباس مطالبہ کرتے اور یہ ہاتھ اپنا پیچھے کر دیتے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر چابی لے کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو دے دی اور دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آج اللہ کی امانت میں نے آپ کے سپرد کر دی، یہ آپ سنبھالی. جی اب خانہ کعبہ کی صفائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ. فتح مکہ کے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر بت لٹکے ہوئے تھے، تصویریں لٹکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرضی مجسمے بنائے ہوئے تھے، فرضی، اور ان کے ہاتھ بھی تھے، پیر بھی تھے، چہرہ بھی تھا. اور ایسا ایک منظرنامہ اندر قائم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر ہے اور وہ تیر ایسے پکڑے ہوئے ہیں. چونکہ عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ تیروں سے فال نکالتے تھے. فال سمجھتے ہیں نا دوستوں؟ جیسے ابھی لوگ کارڈ بناتے ہیں اور پھر ایک طوطا آتا ہے اس میں سے ایک فال اٹھا لیتا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ کی قسمت میں یہ ہے، آپ بیرون جائیں گے، آپ کی یہاں شادی ہوگی، آپ کو اتنا مال ملے گا، آپ اتنے اسفار کریں گے. ہم اپنی قسمت اس بیمار طوطے سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں دوست، جو بیچارہ خود امرود کے لیے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں سخت ممانعت فرمائی کہ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا اور فال نکلوایا، اس کی 40 دن کی فرض نمازیں قبول نہیں ہوگی. سخت گناہ کا کام. تو جب آپ علیہ السلام اس دن داخل ہوئے تو دیکھا اندر خانہ کعبہ تو ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا. تو آپ دروازہ کھول کے اندر گئے اور بتوں اور تصویروں کو توڑ کر باہر پھینک دیا. پورے خانہ کعبہ کی صفائی ہوئی. پھر کعبہ شریف کے دروازے پر توحید کے بارے میں خطبہ دیا، اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر، اور فرمایا جاہلیت کے سارے جھگڑے اور رسومات میں نے پاؤں کے نیچے کچل دیے. فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا
جاہلیت کے جتنے جھگڑے تھے قومیتوں کے اور رسومات، وہ آج میں نے پاؤں کے نیچے کچل دیے، ختم کر دیے. یہ بات فرمائی. جی. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مطالبہ کیا اور قرآن پاک کی آیت اتری. جی. جب خطبہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی چابی مانگی. چلیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرے حصے میں آ جائیں. آپ علیہ السلام سے مانگی مگر آپ نے منع فرمایا. اور اس موقع پر قرآن کریم کی آیت اتری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء آیت نمبر 58. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانت ان کے حقداروں کے سپرد کر دیا کرو. تو آپ علیہ السلام نے وہ چابی لے کر دوبارہ کس کو دے دی؟ عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ. اور یہ جو خاندان تھا یہ بنو شیبہ خاندان تھا. اس نسبت سے یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ شیبی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں دوستو؟ شیبی. آج تک عرب کے اندر یہ خاندان موجود ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ لکھتے ہیں الشیبی. نظر آتا ہے کتابوں میں مختلف جگہوں پہ، تو سمجھ جائیں یہی خاندان ہے. چنانچہ اب تک یہ خدمت اسی شیبی خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور اب بھی جب کعبے کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو خاندان کا ایک فرد چابی لا کر اس کو کھولتا ہے. یعنی سعودی حکومت بھی اس بات پہ قادر نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، بلکہ اس خاندان کے ایک فرد کو بلایا جاتا ہے اور وہ لا کے اس کے ذریعے سے تالے کو کھولا جاتا ہے. جی. یہ دوستوں وہ چابی ہے. بعد میں جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو اس میں ایک بادشاہ نے اس چابی کے رکھنے کے لیے باقاعدہ یہ ایک خوبصورت ایک محفوظ سا پاؤچ جس کو کہتے ہیں نا وہ بنایا انہوں نے. جی. یہ وہ چابی ہے. توپ کاپی میوزیم جو استنبول میں ہے، ترکی کا دارالحکومت ہے نا، اس کے توپ کاپی میوزیم میں یہ جو چابی ہے پرانی، یہ اب بھی موجود ہے، جو قدیم چابی ہے. جی. یہ اس کی موجودہ شکل ہے دوستو. جی. یہ وہ سبز رنگ کا غلاف ہے دوستو جس میں اس چابی کو بہت احترام اور احتیاط کے ساتھ لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. یعنی پہلے اس سبز غلاف کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر چابی اس قفل کے اندر آتی ہے اور پھر اس کو لایا جاتا ہے. یعنی ایک بڑے ادب اور احترام کا معاملہ چل رہا ہے. جی. یہ تو دوستو خانہ کعبہ کی چابی سے متعلق بات ہو گئی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ اسماعیل. اور اس وقت جس خاندان کے پاس ہے اس خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ شیبی خاندان اس کو کہا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے پانچویں اس پر جس کو مصلی جبریل کہا جاتا ہے. مصلی یہ لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جائے نماز کو کہتے ہیں نا دوستو، جائے نماز کو ہم مصلی کہتے ہیں. حرم مکی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو مصلی جبریل کہا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے آگے روایت آ جائے گی، اس میں یہ تفصیل آ جائے گی کہ جب معراج کی رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کو نمازوں کا ہدیہ دیا. یہ تو سب کو پتا ہے نا، نمازوں کا ہدیہ. آپ وہ نمازیں لے کر کے تشریف لائے. نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے اس امت کے لیے؟ بہت غور کیجئے گا دوستو. 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات ہیں، لیکن فجر کا وقت کیا ہو، ظہر کا کیا ہو، عصر کا کیا ہو، مغرب کا کیا ہو، عشاء کا کیا ہو، پھر کب سے شروع ہو، کب تک ختم ہوگا، یہ ساری باتیں تھیں. اس لیے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلے دن جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 نمازوں کی امامت کروائی. 5 نمازیں یعنی فجر سے لے کر عشاء تک تشریف لے گئے. اگلے دن پھر تشریف لائے، پھر 5 نمازوں کی امامت کرائی، اور جب جانے لگے تو فرمایا کہ یہ آج اور کل کی جو نمازیں تھیں ان کے مابین آپ کی امت کی نمازوں کا وقت ہے. یعنی پہلے دن میں نے بالکل شروع وقت میں پڑھائی نماز،
اور دوسرے دن بالکل آخری وقت میں پڑھیں. بات سمجھ گئے؟ اس بیچ کا جو وقت ہے یہ آپ کی امت کی نمازوں کا وقت ہے. تو 2 دن تشریف لائے, 2 دن امامت کرائی, اور اس امت کی نمازوں کا وقت متعین کر کے چلے گئے. جس مقام پہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اقتداء میں یہ 5 نمازیں پڑھی, اس مقام کو کہا جاتا ہے مصلی جبرائیل. اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے, وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. دیکھیں دوستو, مصلی جبرائیل, مصلی جبرائیل علیہ السلام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز فرض ہونے کے بعد امامت کروائی. مصلی جبرائیل کو معجن بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجن. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 ایک ہی ہے, اس کا الگ نام معجن ہے یعنی. جی چلیں جی آگے بھائی. اب مصلی جبرائیل کا مقام کیا تھا, اس وقت یہ جگہ کہاں پر ہے, اور مصلی جبرائیل کی آیا کوئی خصوصیت ہے؟ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, جب طواف شروع ہوتا ہے, اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے, تو طواف ہم شروع کون سے کونے سے کرتے ہیں دوستو؟ حجر اسود والے کونے سے. حجر اسود والے کونے سے آپ کا طواف شروع ہوا, اور آپ پائیں گے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جس کے نیچے شرطی کھڑا ہے, پولیس کھڑا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو, یہاں آپ کو سفید رنگ کے سنگ مرمر کے پتھر نظر آ رہے ہیں. یہ پورے خانہ کعبہ کے ارد گرد لگائے گئے. اس کو شاذروان کہتے ہیں. شاذروان کیا کہتے ہیں اس کو؟ شاذروان. تو یہ جو چاروں طرف جو حصہ بنایا گیا یہ کہلاتا ہے شاذروان. یہ یاد رہے گا دوستو. اچھا, یہ کیوں بنایا گیا تھا یہ بھی سمجھ لیں بیچ میں تاکہ آپ کو تسلی رہے. ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں بارشیں کم ہوتی تھی, لیکن جب ہوتی تھی, اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ہوتی ہے تو پھر طوفانی بارشیں ہوتی ہیں وہاں. تو وہ بارشیں کیا ہوتی تھی, خانہ کعبہ کی بنیادوں میں پانی جانے لگ گیا. تو ایک بادشاہ نے کیا کیا, اس نے چاروں طرف یہ منڈیر سی بنا دی, یعنی مضبوط کر کے. اس کو شاذروان کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ جو حجر اسود سے آپ جائیں گے, یہ آپ کو براؤن کلر کے کچھ پتھر انہوں نے اشارتاً دیے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس کی سیدھ میں آپ کو یہ بلاک نظر آ رہا ہے دوستو, پیچھے والے احباب کو نظر آ رہا ہے جی. یہ وہ مقام ہے جس کو مصلی جبرائیل کہا جاتا ہے. لیکن اب تو یہ اس شکل میں ہے, یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں دوستو, پہلے یہ ایک گڑھے کی شکل میں تھا. ابھی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک جیسے حوض ہوتا ہے نا نیچے, اس طرح ایک گڑھا بنا ہوا تھا, اور لوگ اس میں نماز بھی پڑھتے تھے برکت کے لیے. لیکن آپ خود بتائیں کہ جب طواف ہو اور رش ہو جائے تو یہاں تک پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ جمپ لگے گی نا نیچے, کچھ ساتھی اوپر نیچے تو ہوں گے. تو یہ ہونے لگ گیا. جب مجمع بڑا, لوگ گرنے لگے, تو بالآخر اس جگہ کو بھر دیا گیا. یہ مصلی جبرائیل کہلاتا ہے. علامت کے طور پہ یہ پتھر جو براؤن کلر کے لگائے گئے, اشارہ دیا کہ یہ اس کے قریب کی جگہ ہے. جی اب مصلی جبرائیل کا مقام, جی یہ باب کعبہ سے مراد یعنی حجر اسود والا جو کونا ہے, اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے نا, باب کعبہ اور رکن عراقی کے درمیان ایک گڑھا تھا جس کو مصلی جبرائیل یا معجن کہتے تھے. یہ گڑھا اس وقت موجود نہیں ہے. یہ ایک مستطیل شکل کا, جس کو ہم ریکٹینگل کہتے ہیں نا, ایک مستطیل شکل کا حوض نما گڑھا تھا جو مقام ابراہیم کے بالکل قریب تھا. اس میں 4 آدمی تقریباً سہولت سے نماز پڑھ سکتے تھے. کتنے آدمی؟ 4 آدمی. جی دیکھیں دوستو, یہ وہ پتھر ہے, اور اس کی سیدھ میں وہ جگہ آتی ہے, یعنی یہ جو گرین کلر کا باکس ہے نا, یہ مصلی جبرائیل کا مقام اس بیچ کے اندر ہے. جی
یہ وہ جگہ ہے دوستو. جی اس وقت یہ جگہ کہاں پر ہے؟ آپ تقریباً آپ کے سامنے بات آ گئی. یہ جگہ چونکہ ایک گڑھے کی شکل میں تھی تو ایام حج میں زائرین حج کو اس کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے طواف میں دقت ہونے لگی اور لوگ اس میں بے دہانی میں گر جاتے تھے. چنانچہ زائرین کی سہولت کے لیے 1958 میں، اس وقت کون سا سال چل رہا ہے دوستو؟ جی 2024 چل رہا ہے. تو 1958 بالمطابق 1377 ہجری میں جب خانہ کعبہ کی چھت تبدیل کی جا رہی تھی تو اسے بھی بھر دیا گیا اور اس کو زمین کی سطح پہ برابر کر دیا گیا. علامات کے لیے شازروان، اب شازروان سمجھ میں آیا دوستوں؟ جو کونے کی ایک منڈیر چل رہی ہے پانی سے حفاظت کے لیے. شازروان میں کچھ پتھر نصب کیے گئے اور ان پتھروں کا کلر کیا ہے دوستوں؟ براؤن کلر ہے، جو آج تک موجود ہے. جی یہ وہ پتھر ہے دوستوں. سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ جی یہ ہے. جی اب مصلی جبرائیل کی خصوصیت کیا ہے دوستوں؟ جی اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی فرضیت کے بعد آ کر 2 مرتبہ آپ علیہ السلام کو امامت کروائی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے دن کتنی نمازیں پڑھائی اور دوسرے دن 5. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے باب کعبہ کے پاس 2 مرتبہ امامت کروائی تاریخ کعبہ، ایک دن بالکل ابتدائی وقت میں اور اگلے دن انتہائی وقت میں کروائی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان آپ کی امت کی نمازوں کا وقت ہے. سمجھ گئے دوستو؟ جی آج کی تیسری بات وہ ہے حتیم سے متعلق. اب حتیم سے مراد کیا ہے اور حتیم کون سی جگہ ہے یہ اب سنیں دوستو. جی حتیم یہ خانہ کعبہ کی شمالی جانب رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان ایک قوس نما، قوس کس کو کہتے ہیں؟ کمان کی طرح، کمان کمان کی طرح ایک دیوار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوستو ایک بات سمجھ لیں، خانہ کعبہ کے کل کتنے کونے؟ 4 کونے. حجر اسود، رکن حجر اسود کہتے ہیں، یہ پہلا کونا ہے. اس کے بعد جب آپ جا کے اگلے کونے پہ جائیں گے وہ کہلاتا ہے رکن عراقی. پھر جو تیسرا کونا آتا ہے وہ کہلاتا ہے رکن شامی. چوتھا کونا کہلاتا ہے رکن یمانی. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو آپ طواف شروع کریں گے حجر اسود سے اور ہوتے ہوتے آپ پہنچ جائیں گے رکن عراقی پر، جو دوسرا کونا ہے. رکن عراقی سے آگے آپ نے جانا ہے رکن شامی کی طرف. اس بیچ کا جو حصہ ہے اس کے درمیان میں یہ حتیم کا حصہ آتا ہے، اور اس حتیم کے علامت کے لیے کیا ہے؟ ایک دیوار گول سی اس طرح بنائی گئی ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گی. اور اس دیوار کو قوس یعنی کمان کی طرح ایسے اوول شکل کے اندر تقریباً ایسے بنایا گیا. جی حتیم کا معنی اور مزید نام، حتیم کی اصل حقیقت کیا ہے، حتیم کی فضیلت اور یہاں نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، ایک عجیب روایت، اور 5ویں آخری بات ہوگی ایک نوٹ آج کل کی ضرورت کے اعتبار سے. جی یہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گول دیوار نظر آ رہی ہے آپ نے کئی دفعہ تصویروں میں بھی دیکھی ہوگی. یہ نظر آ رہی ہے دوستوں؟ یہ جو دیوار ہے بیچ میں یہ قوس نما، آپ دیکھیں اس طرح ایک کمان جیسے، تیر کمان کا جو کمان ہوتا ہے اس طرح کی ایک دیوار ہے. تو یہ جو حصہ اس کے بیچ میں آتا ہے یہ حصہ کہلاتا ہے کس کا؟ حتیم. یہ کیا کہلاتا ہے؟ حتیم کہلاتا ہے دوستو. جی حتیم کا معنی کیا ہے اور حتیم کے آئے کوئی مزید نام بھی ہے؟ جی حتیم کے معنی لکھے ہیں الجدار یعنی کعبے کی دیوار. بعض نے حتیم کا معنی حجر اور جدار دونوں لکھے یعنی خانہ کعبہ کا پتھر اور خانہ کعبہ کی دیوار. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات
اس کا مزید کوئی نام بھی حتیم کا ہے. اس احاطے اور دائرے کو حتیم، حجر اسماعیل اور حطیرہ اسماعیل بھی کہا جاتا ہے. کتنے نام ہو گئے جی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. کتنے نام ہو گئے؟ 3 نام ہو گئے. نمبر 1 حتیم، نمبر 2 حجر اسماعیل اور نمبر 3 حطیرہ اسماعیل. کتنے نام ہو گئے؟ 3 نام ہو گئے جی. یہ حصہ آپ دیکھیں بالکل واضح طور پہ. تو اس بیچ میں جو حصہ ہے یہ حتیم بھی کہلاتا ہے، حجر اسماعیل بھی کہلاتا ہے، حطیرہ اسماعیل بھی کہلاتا ہے جی. حتیم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیوں اس کو اس طرح گول دیوار کر کے الگ سا نمایاں کیا گیا ہے دوستو جی؟ اب غور سے سنیں دوستو، اس جگہ کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے. حتیم کی جگہ یہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے استفسار کیا. استفسار کے کیا معنی ہے دوستوں؟ پوچھا، سوال کیا کہ اس دیوار کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بیت اللہ میں داخل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جگہ بیت اللہ میں سے ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، تیری قوم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، قوم سے مراد کون ہے؟ قریش والے. تیری قوم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو شرط لگائی تھی کہ حلال اور طیب مال خرچ ہوگا. لہذا جب وہ حلال مال وہ خرچ ختم ہو گیا اور اب تعمیر باقی تھی، ایک جگہ کی دیوار باقی ہے، تو شمالی جانب کے حصے کو باہر چھوڑ کر تعمیر کو مکمل کر لیا گیا. یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو گویا یہ حصہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کا حصہ ہے دوستو، لیکن باہر کیوں رہ گیا؟ کہ تعمیر کا خرچ کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حصہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی کا جز ہے، حصہ ہے جی. یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل واضح طور پہ یہ اس کے اندر کی جگہ ہے جی. جی یہ دیکھیں دور، یہ نظر آ رہی ہے دوستو جی. حتیم کی فضیلت اور یہاں نماز پڑھنا. آیا اگر کوئی شخص اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا واقعی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے اور کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ حتیم کے مقام پر نماز پڑھنا در حقیقت خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی طرح ہے. حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے عرض کی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھوں. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں کھڑا کر دیا اور فرمایا جب بھی تمہارا دل چاہے حتیم میں داخل ہو کر نماز پڑھ لو کیونکہ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس سے اندر جانا یہ آسان کام تو نہیں ہوگا نا میرے خیال میں. یا جا سکتے ہیں؟ وہ تو بادشاہوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے. تو عام امت تو پھر بالکل محروم ہو جاتی کہ جی ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے یہ آسانی فرما دی، یہ اس میں حکمت تھی. یہ حصہ باہر رہ گیا اور حتیم میں جانا یقیناً وہ آسان ہے. دوسری بات یہ کہ آیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حتیم کے دروازے پر، دیکھیں حتیم کے دونوں جانب کے دروازے بنے ہوئے، کھلی ہوئی جگہ ہے، اب اس پہ دروازے بن گئے. اس دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جو آدمی حتیم میں 2 رکعت نفل پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. برکت والی جگہ ہے، موقع مل بھی جاتا ہے جی. یہ دیکھیں دوستو یہ دروازے پہلے نہیں تھے، آپ احباب جو جا چکے ہیں پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ اب یہ بنا دیے گئے تاکہ لوگوں کا رش ازدحام قابو میں، دونوں طرف دروازے اب بن چکے ہیں جی. جی اب اس بارے میں ایک عجیب روایت جی.
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا دوستو، اخیار کے مصلے پر نماز پڑھو اور ابرار کا پانی پیو۔ اخیار کے مصلے پر نماز پڑھو اور ابرار کا پانی پیو۔ ان سے پوچھا گیا کہ مصلی اخیار کون سی جگہ ہے؟ اخیار کے مصلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمائے میزاب رحمت کے نیچے یعنی حتیم میں، یہاں نماز پڑھا کرو، یعنی نفلی نماز۔ اور شراب ابرار سے مراد کیا ہے؟ آب زمزم ہے، کہ یہ نیک لوگوں کے پینے کا پانی ہے۔ تو مبارک ترین جگہ ہے دوستو حتیم، اور یہاں موقع مل بھی جاتا ہے، اور یہاں انسان نوافل پڑھ سکتا ہے۔ جی، اب ایک اہم نوٹ اس وقت کی صورتحال کے اعتبار سے، جیسے یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہے کہ جس میں اب ایک نظم کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے۔ جیسے مدینہ منورہ کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا بھی، وہاں ریاض الجنہ میں پہلے جو حضرات پہلے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں تھا، آپ جائیں اور جب موقع ملے آپ وہاں نماز پڑھ لیں، لیکن وہ جگہ محدود، تو اب اس کی ٹائمنگ طے ہو گئی۔ اب آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک تصریح ایپلیکیشن کے اندر آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، پھر آپ جائیں گے، 10 منٹ دیے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اب حتیم کے ساتھ بھی ہو گیا دوستو۔ اب حتیم کے اندر ایک ترتیب بنی ہے حضرات و مستورات کے لیے کہ حتیم کے اندر باقاعدہ متعین اوقات میں انسان جائے گا اور نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتیم کی مغربی سمت سے داخلے کی ترتیب ہے، مغربی سمت سے داخل ہوں گے۔ مردوں کے لیے اوقات صبح 8 سے لے کر 11 بجے تک، مستورات کے لیے رات 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک، یعنی اس وقت میں مستورات یہاں قریب نہیں آ سکتی، اس وقت میں مرد حضرات نہیں آ سکتے۔ تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں، انسان آگے سفر اللہ پاک سب کو موقع نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ تو یہ فضائل اور یہ ساری باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، بامقصد ہو جائے کہ بھئی اس جگہ نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سارے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ اخیار کا نیک بندوں کا مصلی ہے، تو وہ انسان ان اوقات کی پاسداری کرے، پھر وہاں پہنچ کر اس ترتیب کو بنائے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے۔ تو یہ دوستو یہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ حتیم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ حتیم کہلاتی ہے۔ جی جی، اس دروازے سے آپ کی انٹرنس ہوگی، جو مغربی دروازہ ہے یہ والا ہے۔ جی، آئندہ مجلس نمبر 8 انشاءاللہ، اس میں ہم بات کریں گے 2 جگہوں پہ، ایک میزاب رحمت پہ جو پرنالہ ہے، اور دوسری بات ہم کریں گے رکن یمانی پر جو خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے۔ اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔